الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. رواہ البخاری. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو ہم سب کا خالق ہے، رازق ہے، ہر قسم کی عبادتوں کا مستحق ہے. درود و سلام ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین سے اللہ راضی ہو. اللہ تعالیٰ ان سب کے خدمات قبول فرمائے اور انہیں جنت نصیب فرمائے، ہمیں بھی نیک اعمال کی توفیق نصیب فرمائے. محترم حضرات، ابھی آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی آیت ہے کہ حصہ بخاری شریف کی ایک حدیث آپ کے سامنے رکھا. اللہ کا پیغام یہ ہے فمن زحزح عن النار، جسے جہنم سے دور کر دیا گیا، وادخل الجنہ، جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، یقیناً وہ شخص کامیاب ہو گیا. وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، یہ دنیاوی زندگی کے ساز و سامان بس دھوکے کے سامان نہیں. بس حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی حدیث میں اللہ کے رسول علیہ السلام کا یہ فرمان ہے، جو بندہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ پورے یقین کے ساتھ اپنے دل سے کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتے ہیں. یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کہنا، زبان سے کہنا اور دل سے تصدیق بھی کرنا، پورا یقین ہو کہ میرا رب اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، میں اسی کی بندگی کرتا ہوں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی، آخری رسول ہیں. پورے یقین کے ساتھ زبان سے، دل سے بھی آدمی تصدیق کرے تو اس پر جہنم کی آگ حرام کر دی جاتی ہے. الغرض بتانے کا مقصود یہ ہے کہ مسلمانوں کے لیے سب سے اہم کامیابی یہ ہے جنت کا دروازہ اس کے لیے کھول دیا جائے، جہنم کا دروازہ اس کے لیے بند کر دیا جائے، داخلے کی اجازت مل جائے جنت میں جانے کے لیے. یہی سب سے بڑی کامیابی ہے. ہماری زندگی کا خلاصہ یہی ہو کہ ہمیں جنت نصیب ہو، ہمیں جہنم سے دور کر دیا جائے. اس سے بڑی کامیابی اور کوئی کامیابی نہیں ہے. قرآن یہی کہتا ہے سب سے بڑی کامیابی یہی ہے کہ ہماری زندگی گزر تو جاتی ہے کسی نہ کسی شکل میں، مال و دولت کے ساتھ بھی، غربت کے ساتھ بھی، آدمی جیسے بھی زندگی گزارتا ہے، لیکن سب سے اہم یہ ہے کہ آخرت میں کامیابی ملے. دنیا گزرے جیسے بھی گزر جائے، لیکن آخرت ہمارا، جہاں پر ہماری زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے اور ہمیشہ ہم کو وہیں رہنا ہے، اور وہاں کی زندگی ابدی زندگی ہے. ابدی زندگی میں کامیابی چاہیے. ابدی زندگی میں خاص کر کے جہنم سے ہمیں دور کر دیا جائے اور جنت مل جائے، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے. اس سلسلے میں
ہمیں یاد رکھنا ہے، ایسے اعمال کرنا ہے جو اللہ کے پاس پسندیدہ ہوں، اور خاص طور پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رہنمائی فرمائی ہے ایسے اعمال کی طرف جو ہمارے لیے جنت کو واجب کر دیتے ہیں اور جہنم کو حرام کرتے ہیں۔ تو اس میں سے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم کلمہ شہادت جب پڑھتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، پورے ایمان کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ، اور ہر حال میں زبان کے ساتھ دل بھی جو ہے ہمارا اس پر تصدیق کرے، عملی زندگی میں کبھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، کبھی شرک کے قریب بھی نہ جائیں۔ تو خاص کر شہادتین کا اقرار پورے صدق دلی کے ساتھ، سچائی کے ساتھ آدمی اگر اقرار کرتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ بھی ایک ذریعہ ہے جنت میں داخلے کا۔ دوسرا ایک اہم ذریعہ ہے جو خاص کر جنت میں جانے کے لیے اور جہنم سے دور ہونے کے لیے ضروری ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، قالوا من یابا یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا کہ میری پوری امت میں جنت میں داخل ہو گئی سوائے اس شخص کے جو انکار کرے۔ صحابہ نے پوچھا کون ہے جو انکار کرے گا یا رسول اللہ؟ تب آپ نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جو میری اطاعت کرے گا، فرما برداری کرے گا، میرے راستے پہ چلے گا، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اب جو شخص انکار کرے گا مطلب یہ ہوگا جو آپ کی نافرمانی کرے گا، فرمایا کہ وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ آپ نے یہ فرمایا کہ پوری امت جنت میں جائے گی، مگر اطاعت شرط ہے۔ دین کے راستے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کرنا، عبادات میں، معاملات میں، عقائد میں، معاشرت میں، زندگی کے ہر شعبے میں اللہ کے رسول کا فرمان سر اور آنکھوں پر، کہیں بھی جو ہے منمانی چیزوں پر عمل نہیں کرنا۔ شریعت کا حکم، اللہ کا حکم، قانون اللہ کا، اللہ کے رسول کی رہنمائی، یہی سب سے عام ہو مسلمانوں کے پاس۔ اسی لیے اللہ نے صاف فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ اس کے رسول کے حکم سے آگے نہ بڑھو، ہر معاملے میں اطاعت کرو۔ جو بندہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہی جنت میں جائے گا۔ جو انکار کرے گا یعنی اطاعت نہ کرے، سرکشی کرے، دین کے معاملے میں اپنی خواہشات کو خدا بنا لے، جو دل میں پسند نہ آئے اس کو قبول کرے، جو پسند نہ آئے اس پر عمل نہ کرے، خواہشات کی غلامی جو ہے انسان کو جہنم سے قریب کر دیتی ہے۔ اس لیے اطاعت اللہ اس کے رسول کی دخول جنت کا ایک ذریعہ ہے۔ تیسری چیز ہے جو خاص کر ہمارے لیے ضروری ہے، حسن اخلاق، کریمانہ اخلاق، شریفانہ اخلاق، فاضلانہ اخلاق۔ کیریکٹر ہمارا صحیح ہونا چاہیے، سب کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ، چھوٹوں کے ساتھ، ہر ایک کے ساتھ ہمارا تعامل، ہمارا سلوک بالکل جو ہے صحیح ہونا چاہیے۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، آپ نے فرمایا، ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، الا اخبرکم بمن یحرم علی النار، کیا میں آپ لوگوں کو خبر نہ دوں کون لوگ ہیں جو جہنم کے لیے حرام ہوتے ہیں، او بمن تحرم علیہ النار، یا جن پر جہنم حرام ہے۔ تب آپ نے فرمایا علی کل قریب ہین سہل، جہنم حرام ہے ہر اس شخص سے جو لوگوں سے قریب ہے، سکون اور وقار کی زندگی گزارتا ہے، پرسکون زندگی، پروقار زندگی، اور لوگوں کے ساتھ معاملات میں نرمی کرتا ہے۔ قریب سے مراد لوگوں سے قریب رہتا ہے، اٹھنا بیٹھنا لوگوں کے ساتھ ہے، لوگوں سے الگ تھلگ نہیں، خیر میں بھی معاملات جتنے بھی خیر کے ہیں سب میں جو ہے لوگوں کے ساتھ رہتا ہے۔ ایسا نہیں کہ الگ تھلگ زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہو، چاہے لوگوں سے تکلیف بھی پہنچے پھر بھی لوگوں کے ساتھ رہتا ہے، قریب رہتا ہے لوگوں کے۔ اور حیین کا معنی ہے
پرسکون پروقار زندگی. جیسے عباد الرحمن کی صفت ہے، الرحمن کے جو بندے ہیں ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا. جب وہ زمین پر چلتے بھی ہیں پیر پٹک پٹک کر نہیں چلتے، پرسکون انداز سے چلتے ہیں، پرسکون زندگی، پروقار زندگی. پھر اسی طرح لین، لوگوں سے تصرفات کے اندر معاملات کے اندر سختی نہیں برتتا، گالی گلوچ کا معاملہ نہیں، نرمی کا معاملہ، آسانی کا معاملہ، درگزر کا معاملہ، ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا معاملہ، حسن اخلاق. تو یہ چیز خاص کر حسن اخلاق جو ہے انسان کو جنتی بنانے کے لیے سب سے اہم چیز ہے. بلکہ ایک حدیث میں آپ نے یہاں تک فرمایا ان اکثر ما يدخل الناس الجنہ تقوی اللہ و حسن الخلق. لوگوں کو کثرت سے جنت میں داخل کرانے والے اعمال میں سے دو چیزیں ہیں، ایک ہے اللہ کا تقوی، اللہ کا ڈر، اور ایک چیز ہے حسن اخلاق. کیریکٹر صحیح ہونا چاہیے، اس لیے کہ اخلاق کے ذریعے سے آدمی پہچانا جاتا ہے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی صفت جو قرآن میں اللہ نے بیان فرمایا انک لعلی خلق عظیم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے بلند مرتبے پر فائز تھے. تو امت محمدیہ بھی اخلاق کے معاملے میں کبھی بھی پیچھے نہ ہو، حسن اخلاق کو اپنائے، کریمانہ اخلاق کو اپنائے، لوگوں کی اذیتوں کو برداشت بھی کرے. لوگوں کو بد دعا دینا، گالی دینا، زبان پر ہمیشہ گالی ہونا، لعنت کے الفاظ ہونا، ان سب چیزوں سے بچنا. خاص کر یہ غیبت، ایک دوسرے کا مذاق اڑانا، کسی کی تحقیر کرنا، کسی کو ذلیل سمجھنا، یہ سب چیزیں ایسے ہیں جو انسان کے اخلاق کو بگاڑتی ہیں. یہاں تک حدیث میں آتا ہے کہ آپ اگر کسی سے مسکرا کر بھی ملتے ہیں تو صدقے کا ثواب مل جاتا ہے. آپ کسی سے سلام کے ساتھ مصافحہ کر کے خوش اخلاقی سے، خندہ پیشانی سے ملتے ہیں، اس پر اجر ہے صدقے کا. ان تلقى اخاك بوجه طلق صدقہ. حالانکہ آپ نے کوئی پیسہ خرچ نہیں کیا، آپ کا سلوک، آپ کا رویہ، لوگوں سے خوش اخلاقی سے ملے، لوگوں سے خیریت پوچھے، لوگوں کے ساتھ اچھے انداز سے پیش آئے، یہی آپ کا سلوک جو ہے جنتی بنانے کے لیے کافی ہے. ایک عورت عابدہ ہے، زاہدہ ہے، سب کچھ ہے، عبادتوں میں کچھ کمی نہیں ہے، محض اللہ کے مخلوق میں سے ایک بلی کی وجہ سے، جس بلی کو باندھ کے رکھی، نہ کھلائی نہ پلائی، باندھ کے رکھی، بھوکی رکھی بلی کو، حالانکہ صوم و صلات کی پابند ہے، وہ عورت جہنمی ہے. آپ نے فرمایا کیوں؟ ایک بلی کی وجہ سے. ایک مخلوق کو باندھ کے رکھنا، بھوکے رکھنا، پیاسے رکھنا، یہاں تک کہ وہ بلی مر گئی. تو صوم و صلات کے علاوہ یہاں ایک چیز ہے حسن اخلاق. لوگوں کے ساتھ ہمارا سلوک کیسا ہے، تعامل کیسا ہے، ہم لوگوں سے کیسے پیش آتے ہیں، یہ کریمانہ اخلاق جنتی بنانے کے لیے بہت اہم ہے. اس لیے حدیث میں آیا دو چیزیں جہنم میں انسان کو کثرت سے داخل کرتی ہیں. اس میں آپ نے فرمایا الفم والفرج، انسان کی زبان اور خاص کر کے شرمگاہ. حدیث میں یہ بھی آتا ہے صبح ہونے کے ساتھ انسان کا ہر عضو زبان سے درخواست کرتے ہیں، زبان سے بھائی تو ذرا اپنے آپ کو سنبھال کے رکھ، تو اگر صحیح ہے تو ہم بھی صحیح رہیں گے، تیری زبان اگر بگڑ گئی تیری وجہ سے ہم سب جہنم میں جلیں گے، تڑپیں گے ہم. اس لیے زبان سے درخواست کرتے ہیں انسان کا ہر عضو. تو یاد رکھو حدیث میں آتا ہے کہ زبان انسان کو یا تو جنتی بنا سکتی ہے یا جہنمی بناتی ہے. زبان سے نکلنے والا ہر جملہ سوچ کر سمجھ کر بولنا. ایسا نہ ہو کہ ہماری وجہ سے، ہماری زبان سے نکلنے والی کوئی ایسی بات خود ہم ہی جہنمی بنائے. اس لیے یاد رکھو تقوی اور حسن اخلاق بھی سب سے اہم چیز ہے انسان کو جنتی بنانے میں. اور ایک چیز ہے خاص کر نمازوں کی پابندی میں انسان جنتی بنتا ہے. بلکہ حدیث میں یہاں تک آیا، آپ نے فرمایا کہ خاص کر حرم اللہ علی النار ان تأکل اثر السجود، اللہ نے
اس پیشانی کو حرام کر دیا ہے جس پر سجدے کے نشانیاں ہیں۔ سجدے کی نشانی کی وجہ سے، یعنی سجدے کی وجہ سے، نماز کی وجہ سے آدمی جو ہے جنتی بنتا ہے۔ اس لیے خاص کر فرائض کی پابندی، سنن کی پابندی، نوافل کی پابندی بہت اہم ہے۔ بلکہ ایک حدیث خاص طور پر ظہر سے پہلے 4 رکعت، ظہر کے بعد 4 رکعت، جو بندہ اس کی پابندی کرتا ہے، آپ نے یہاں تک فرمایا کہ جہنم کی آگ اس پر حرام ہے۔ ظہر سے پہلے 4 رکعت، ظہر کے بعد 4 رکعت، چاہے آپ 4 رکعت ایک سلام سے پڑھو یا 2 رکعت الگ الگ پڑھو، دونوں کی گنجائش ہے۔ تو بہرحال سنن اور نوافل میں فرائض کی طرح بعض خاص سنتیں ایسی ہیں آدمی کو جنتی بناتی ہیں اور جہنم کو حرام کر دیتی ہیں۔ اور ایک عمل ہے، خاص کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آنکھیں ایسی ہیں، 3 آنکھیں ایسی ہیں جہنم اس پر حرام ہے۔ ایک آنکھ وہ ہے جو اللہ کے خوف سے ہمیشہ آبدیدہ ہو، ہمیشہ اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے آنسو نکلتے رہے ہیں۔ خوف الہی، میرا کیا ہوگا، میرا اعمال کا حال کیا ہے، میں جو ہے اللہ تعالیٰ کے پاس کیا اعمال لے کے جا رہا ہوں۔ کثرت اعمال کے باوجود دھوکے میں نہ رہے آدمی، ہمیشہ ڈرتے رہے پتہ نہیں کون سا عمل قبول ہوا، کون سا عمل میرا قبول نہیں ہوا، کون سے عمل میں اخلاص کی کمی ہو گئی۔ اللہ کے عذاب کا ڈر بھی ہونا۔ جنت اور جہنم کے فیصلے تو آسمان پر ہوتے ہیں، زمین پر نہیں ہوتے، اس کے باوجود ہمیشہ بندہ جو ہے خوف اور رجا کی امید میں رہے، خوف بھی ہو اللہ کے عذاب کا اور ایک طرف رحمت، اللہ کی رحمت کی امید بھی ہو، لیکن آنکھوں سے ہمیشہ اللہ کے عذاب کے ڈر سے آنسو بہنا۔ ایسی آنکھ جو اللہ کے خوف سے آنسو بہاتی ہیں، آدمی تنہائی میں بیٹھا اپنے گناہوں کو یاد کیا، آنسو بہایا، تو ایسی آنکھ پر جہنم حرام ہوتی ہے۔ اور ایک آنکھ جس پر آپ نے فرمایا عین حرست فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، جہاد فی سبیل اللہ میں رات بھر جاگتے ہوئے مجاہدین کا پہرے دینا۔ تیسری آنکھ وہ ہے غضت عن محارم اللہ، اللہ کی حرام کردہ چیزوں پر آنکھیں بند کر لینا، حرام کردہ چیز کو نہیں دیکھنا، آنکھوں کی حفاظت کرنا۔ اس لیے کہ انسان کا ہر عضو جو ہے ایک حدیث کے مطابق زنا کا مرتکب ہے، زبان سے بھی، ہاتھ سے بھی، پیر سے بھی آدمی زنا کرتا ہے۔ آنکھوں سے زنا کیا ہے؟ جس چیز کو اللہ نے دیکھنے کو حرام کر دیا اسے دیکھنا، یہ جو ہے خاص کر آنکھ کی حفاظت یہاں کرنا، اللہ کے حرام کردہ چیز سے اپنے آنکھوں کی حفاظت کرنا۔ خصوصاً ایک آخری چیز یہ بھی ہے کہ جہنم کی آگ جس پر حرام ہوتی ہے، بعض مرتبے بعض لوگوں پر آزمائش آتی ہے، بچے پیدا ہوتے ہیں، وفات ہو جاتے، انتقال ہو جاتے، 2 بچے، 3 بچے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا لا يموت لأحد من المسلمین 3 من الولد فتمسه النار الا تحلة للخصم۔ جس مسلمان کے 3 بچوں کی وفات ہو جائے اس کی زندگی میں، پھر وہ صبر کر لے، اللہ کے فیصلے سے راضی ہو جائے، تو جہنم کی آگ اس پر چھو نہیں سکتی الا کہ قسم پورا کرنے کے لیے۔ اس لیے کہ قرآن کی ایک آیت میں اللہ نے یہ بھی فرمایا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، ہر ایک کو گزرنا پڑے گا پل صراط کے اوپر سے، جہنم کے اوپر سے۔ تو یہ شخص جس کے 3 اولاد کی وفات ہوئی، اس کی زندگی میں باپ بوڑھا ہو گیا، جوان بچے اس کے آنکھوں کے سامنے سے گزر جاتے، انتقال ہو جاتے، 3 بچوں کا انتقال ہوا، پھر بھی برداشت کر لیا، صبر کر لیا اور اللہ کے فیصلے سے راضی رہا، قضاء و قدر سے راضی رہا، تو ایسے بندے کے لیے خاص کر حدیث میں آتا ہے اس کے صبر کی وجہ سے جنت کا فیصلہ ہوتا ہے، جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے۔ آخری بات، یہ بات بتا کر بات ختم کر رہا ہوں کہ آج 6 دسمبر ہے، معلوم ہے آپ کو، تو آج کا ایک پیغام یہ بھی ہے مسلمانوں کے لیے، جہاں بھی مسلمان ہیں اپنے اپنے مساجد کو آباد کریں، ہمیشہ فرائض کے لیے
بلکہ مسجد کے لیے جو مرکزی حیثیت ہے قرآن اور حدیث میں، وہ حیثیت مسجد کو دیں۔ سارے مسائل مسلمانوں کے مسجد سے متعلق ہیں، چاہے وہ نکاح ہو، نماز ہو، طلاق ہو، آپس کے جھگڑے ہوں، جو بھی مسائل ہوں، مسلمان اپنے مسجد کے ذریعے سے مسجد کو آباد کرتے ہوئے ہمیشہ مسجد کو آباد رکھیں۔ اس لیے کہ ہمارے پورے ہندوستان کے اندر بہت سارے شہر ایسے بھی ہیں جہاں پرانی مسجدیں آج بھی ہیں لیکن ویران ہیں۔ ایسے ہی مسجدوں پر لوگوں کی نظر پڑتی ہے، پھر اس کے بعد ناجائز قبضے ہوتے ہیں، آپ کو معلوم ہے۔ اس لیے مسلمانوں کا ذمہ یہ بھی ہے کہ قبل اس کے کہ بعد میں پچھتائیں لوگ، مصیبت آئے پھر بعد میں پچھتائیں، تو مساجد کو آباد کریں۔ مسجد کو جو مرکزی حیثیت ہے، مسجد ہمارے لیے مکتب بھی ہے، نماز کی جگہ بھی ہے، عدالت بھی ہے، ہمارے مسائل مسجد میں حل ہوں۔ مسجد میں بیت المال بھی ہے۔ مسجد کی حیثیت جو ہے دین کے اندر، ہر چھوٹے بڑے مسائل، یہ سب باقاعدہ جو ہے مسلمانوں کا دل مسجد سے لگا ہوا ہو، اور مساجد کو ہمیشہ آباد کریں، چاہے وہ نئی مسجدیں ہوں، پرانی مسجدیں ہوں، زمانے کی پرانی کچھ غیر آباد جو مسجدیں ہیں ہمارے قرب و جوار میں، بعض شہروں میں، ان مساجد کو آباد کرنا ہمارا ایک ذمہ ہے میرے دوستو۔ اس لیے یاد رکھو کہ ایمان والوں کی علامت یہ ہے، ایمان والے مساجد کو آباد کرنے والے ہوتے ہیں۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ۔ مساجد کی رونق اور آبادی کس سے ہے؟ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، یہ لوگ جو ہے مسجدوں سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ مسجدوں کی رونق اور آبادی مصلیوں سے ہوتی ہے، اس لیے مساجد کو آباد کریں، اپنا ہر مسئلہ مسجد سے حل کریں۔ عدالتوں کا چکر، خواہ کے جو چکر ہوتے ہیں ہمارے، ہر مسئلے میں ہم عدالتوں کے حوالے ہو جاتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم قرآن اور حدیث کی روشنی میں مساجد کے اندر دارالقضاء ہوں، دارالقضاء کے اندر اپنے مسائل حل کریں، چھوٹے چھوٹے مسائل جو بھی مسئلے ہیں، یہ سب چیزوں کو مسجد کی ایک حیثیت ہے، اسے تسلیم کریں ہم۔ بہرحال یہ کچھ خاص پیغامات کے ساتھ میں اللہ سے دعا کروں، پروردگار مجھے بھی اور آپ کو بھی دین پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ اس کے رسول کے احکامات کو قبول کرنے اور اسی پر زندگی بھر قائم رہنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جب تک زندگی نصیب فرمائے ایمان کے ساتھ، عمل صالح کے ساتھ اور خاتمہ بالخیر کی توفیق نصیب بخشے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔